بعد، 2 ہفتوں سے اس ذی الحجہ کے مہینے کے فضائل اور قربانی کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ اس وقت میں وقت بھی کم ہے اور تفصیل سے موقع بھی نہیں بات کرنے کا، لیکن اجمالاً تھوڑی سی بات جو اس مہینے میں ہوئی ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 6 طرح سے رشتہ دار لگتے ہیں۔ چھٹی پشت میں دادا بھی ایک ہیں، اور اللہ کے نبی کی پھپھو حضرت عثمان غنی کی نانی ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں، رقیہ و ام کلثوم۔ اس لیے عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ خلافت بھی انہی کی ہے، سب سے زیادہ مالدار بھی یہی تھے۔ مدینہ پاک میں کھارا پانی ملتا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے۔ ایک کنواں تھا یہودیوں کے قبضے میں، وہ یہودی میٹھا پانی پینے سے منع کرتا تھا، اس کا میٹھا پانی تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خریدا اپنے پیسے سے، اور خرید کر کے وقف کر دیا کہ جو چاہے اس کا پانی پی سکتا ہے۔ مسجد نبوی چھوٹی مسجد تھی، حضرت عثمان غنی نے زمین خرید کر کے اس کو بڑا بنایا۔ آدھی سے زیادہ مسجد عثمان غنی نے اپنے پیسوں سے بنوائی۔ غرض جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تقریباً 10 سال ہو گئے، تو ان کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا، اس نے سازش رچی مصر میں بیٹھ کر کے۔ ایک وقت وہ آیا کہ مصر سے چل کر کے مدینہ پاک میں آ کر کے ان باغیوں نے گھیرا ڈال لیا۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کے امام خلیفہ ہوتے تھے، تو نماز وہی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن جمعے کا دن تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے، اور عصا بھی ساتھ میں تھا، ڈنڈا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا۔ تو ایک باغی آیا، اس نے آ کر کے ڈنڈا چھینا اور ڈنڈا چھین کر توڑ دیا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ ڈنڈا بھی اللہ کے نبی کا تھا۔ دوسرے نے آ کر پھوڑ دیا، اور تیسرے نے آ کر کے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ممبر پر سے اٹھا دیا اور مارا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خون نکل آیا۔ اسی حالت میں گھر پہنچ گئے، خلیفہ وقت ہیں، سارے مسلمانوں کے امیر ہیں۔ اس وقت باغیوں نے یہ اعلان کیا کہ اب عثمان کے گھر میں نہ کوئی پانی پہنچائے گا نہ کھانا پہنچائے گا۔ اگر کوئی کھانا پانی پہنچائے گا تو اسے مار دیا جائے گا۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عثمان غنی کے گھر میں کھانا پہنچایا جائے یا پانی پہنچایا جائے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے گھر، اور یوں کہا کہ امیر المومنین اس وقت مدینہ پاک کے حالات خراب ہو چکے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے ان باغیوں کے خلاف کچھ کریں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی زندگی میں مدینہ پاک کے اندر جھگڑا نہیں چاہتا، لڑائی نہیں چاہتا، خون بہانا نہیں چاہتا۔
تو حضرت علی واپس آ گئے۔ اس کے بعد اور دن گزرتے چلے گئے۔ پھر حضرت علی کو احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باغی لوگ حضرت عثمان کے گھر میں گھس کر کے انہیں شہید نہ کر ڈالیں۔ تو حضرت علی نے امام حسن سے کہا اور امام حسین سے کہا کہ تم تلوار لے کر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کوئی اندر جانے نہ پائے۔ ایک مطلب آئے باغی اندر گھسنے کے لیے، تو ان دونوں بھائیوں نے مقابلہ کیا اور بھگا دیا۔ یہاں سے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو کے پیاسے گھر میں ہیں اور حضرت امام حسن حسین کو وہاں پر لگایا گیا ہے۔ گویا کہ یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ عثمان کے اس در سے اور اس گھر سے واقعی سبق سیکھ لیا جائے کہ حسین تمہارے اوپر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ تم بھی بھوکے پیاسے رہ سکتے ہو، یہ حالات تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ غرب والوں نے انہیں بھگایا، 37 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 37 دن۔ حضرت امام حسین کے اوپر 3 دن گزرے بغیر پیا پانی کے۔ کربلا کے میدان میں 3 دن تک پانی نہیں دیا گیا، لیکن عثمان غنی کو 37 دن گزر گئے، پھر 38 دن گزر گئے۔ جب 40 دن کا وقت آیا تو خواب دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں عثمان آج تیرا آخری دن ہے دنیا میں، اور جو تو نے روزہ رکھا ہے نا وہ روزہ ہی آپ افطار کرے گا۔ ایک مرتبہ علی نے پوچھا تھا کہ عثمان تم کھاتے کیا ہو، تم پیتے کیا ہو؟ تو یہ فرمایا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں اور پیاس لگتی ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ 39 دن گزر گئے اور 40 دن خواب کے تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آج تمہارا آخری دن ہے، روزہ یہاں پر آپ کی افطار کرو گے۔ صبح ہو گئی، بیوی سے کہا، اس وقت بیوی اور تھی، نائلہ نام بیوی کا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں ان کا انتقال پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت نائلہ سے کہا کہ میرا آخری دن ہے، اب میں شہید کر دیا جاؤں گا، میرے کپڑے لے آؤ۔ تو کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا۔ تو بیوی نے کپڑے لا کر دے دیے، کپڑے پہن لیے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ 10 بجے قریب ایک باغی چھتوں کے اوپر سے آیا اور اس نے آ کر کے تھوک دیا۔ عثمان غنی نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ اور دوسرا آیا، اس نے داڑھی کھینچی۔ ایک تیسرا آیا، اس نے لوہے کا ڈنڈا مارا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ایک اور آیا، غرض یہ کہ شہید کر دیا گیا امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور گھر میں آگ لگا دی، سارے گھر کے کپڑے جلا دیے، سارا گھر کا سامان جلا دیا۔ کون ہے؟ خلیفہ وقت، بادشاہ وقت ہے، اور 40 دن کے بعد شہید کر دیا جاتا ہے، گھر کا سارا سامان جلا دیا جاتا ہے، اور بھوکا اور پیاسا مر رہا ہے، اور یہ اعلان کر دیا گیا باغیوں نے کوئی عثمان کو دفن نہیں کر سکتا، کوئی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہاں پر صحابہ موجود ہیں، علی موجود ہیں، عثمان اور امام حسن موجود ہیں، لیکن کوئی آگے نہیں پڑھ پا رہا ہے، گاڑی کی وجہ سے خون بہہ نہ جائے۔ 24 گھنٹے گزر گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں شام ہو گئی تھی، پھر صبح آ گئی، صبح تک کوئی نہیں آیا عثمان کو دیکھنے کے لیے۔ جب صبح ہو گئی تو پھر آیا ایک آدمی، میں سمجھا کہ شاید کوئی ہمدرد ہوگا، کوئی غمخوار ہوگا، لیکن وہ اندر آیا اور اس نے آ کر کے چہرے پر تھوک دیا۔ دوسرا دن گزرنے کو ہو رہا ہے اور دفن نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ایک ام حبیبہ ہیں، انہیں معلوم ہوا کہ عثمان کو دفن نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے گھر سے باہر آ کر کے اعلان کر دیا اگر آج عثمان کو دفن نہ کرنے دیا گیا تو پھر نبی کی بیوی اکیلی دفن کرے گی۔ پھر یہ ہوا، ڈر گئے وہ باغی، اور یوں کہا کہ 4 آدمیوں کے علاوہ کو دفن نہیں کرے گا انہیں، جس میں حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہ، ان 4 صحابہ کو دفن کرنے کی اجازت ملی ہے۔ اب دفن کر دیا، دفنا دیا گیا، لے کے جانے لگے۔ رات کے اندھیرے میں بیوی نائلہ چراغ لے کے آگے چل رہی ہیں،
جب روزہ مبارک آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو سب کے آنکھوں میں آنسو نکل پڑے اور یہ زبان سے نکلا، اور روزے میں سونے والے آپ دیکھو، آپ پیدل داماد ہیں، آج کا جنازہ کس طرح جایا جا رہا ہے، اس کے جنازے کو پھر نہیں برس رہے، راستے میں پتھر برسائے گئے، پتھروں سے برسات کی گئی ہے، اور پھر اسی طرح سے جنازہ نکل کر کے دفن کر دیا گیا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، وہ اسی مہینے میں شہید ہوئے، ذی الحجہ کے مہینے میں، جس کو ہم بہت محبت کے ساتھ میں عثمان غنی کہتے ہیں۔ 12 سال کی حکومت رہی ہے اور 40 دن کھانا پینا بند رہا ہے، جبکہ ساری پاور ان کے پاس میں تھی، ساری طاقت ان کے پاس میں تھی، ساری فوج ان کے پاس میں تھی، سارے ہتھیار ان کے پاس میں تھے، اشارہ کر دیتے سب کو ختم کر دیا جاتا، لیکن نہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں عثمان اللہ کے نبی کے شہر میں خون بہانا نہیں چاہتا، اور بہنے نہیں دیا گیا، تو میں خود سوا ہو جاؤں گا لیکن خون نہیں بہاؤں گا۔ ایک مرتبہ کہا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خلافت چھوڑ دو، خلافت چھوڑ دو، تو عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان تجھے خلافت کی ایک قمیض پہنائی جائے گی اور باقی لوگ اسے رکانے کی کوشش کریں گے، اگر تو نے خلافت چھوڑ دی تو کل قیامت میں جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے خلافت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ذبح ہو گئے لیکن خلافت بھی نہیں چھوڑی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ ہر طرح سے بابرکت بھی ہے، فضیلت والا بھی ہے، اور ہر طرح سے اللہ کے یہاں مقرب ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس مہینے کے ان دنوں کو رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل کہا ہے۔ ان دنوں کو جو دن چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی فکر نصیب فرمائے، آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات اور کہہ تو پچھلے جمعے کو یہ بات کہی تھی کہ ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، لیکن 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، حج ہوتا ہے، اگر کوئی اس دن روزہ رکھ لے گا اس 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا 2 سال گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 2 سال کے روزوں کو ثواب ملے گا انہیں۔ 9 تاریخ کا روزہ رکھنے بدھ کا دن پڑے گا، اس لیے کوئی نہ کوئی روزہ بھی ہم بھی رکھ لیں۔ گرمی کا زمانہ تو ہے ہی، کم سے کم کہنے کے لیے 1 یا 2 روزے رکھ لیے جائیں اور شب قدر کی برابر ثواب حاصل کر لیا جائے رات میں عبادت کر کے۔ اللہ اس کی فکر نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا ہو گیا؟ لیٹ ہو گئے ہیں، چلو